ایک شخص معتصم کے دربار میں حاضر ہوا. معتصم یہ ایک مسلمان خلیفہ گزرا ہے. اس کے پاس ایک شخص آیا، عموریہ روم سے ایک شخص آیا، اور اس نے کہنے لگا معتصم میں آپ کے لیے بڑی عجیب بات لے کر آیا ہوں. معتصم نے کہا سناؤ کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ میں عموریہ سے آیا ہوں اور وہاں سے صرف ایک مقصد لے کر آیا ہوں کہ میں آپ تک ایک مظلوم عورت کا پیغام پہنچانے آیا ہوں. میں نے دیکھا کہ ایک موٹا تازہ عیسائی ہے، ایک تاجر ہے، اس کی دکان پر ایک عورت گئی، اس عورت کو اس تاجر نے ایک تھپڑ رسید کیا، ایک تھپڑ مارا. تو اس مظلوم عورت مسلمان تھی، اس کی زبان سے نکلا واہ معتصمہ، اے معتصم تم کہاں ہو؟ وہ جو موٹا تازہ تھا اس نے کہا، عیسائی نے اس کی مذاق اڑائی، اس نے کہا کہ معتصم وہ تمہاری مدد کے لیے آئے گا اور وہ چت قبرے گھوڑے پر بیٹھ کر تمہاری مدد کے لیے آئے گا. وہ مذاق اڑا رہا تھا عیسائی. یہ جو معتصم کے پاس آیا مسلمان یہ سب سن رہا تھا. اس نے کہا کہ میں خود اپنی آنکھوں سے اور اپنے کانوں سے یہ منظر دیکھ کر اور سن کر آیا ہوں. معتصم باللہ نے جب یہ سنا تو اس نے کہا لبیک یا اختہ، میری بہن میں حاضر ہوں، میری بہن میں حاضر ہوں. اور اس سے پوچھا کہ عموریہ کس سمت میں ہے؟ بتایا گیا اسے کہ اس سمت میں ہے. اس نے فوراً 12,000 کا لشکر تیار کیا جس میں چت قبرے گھوڑے تھے. 12,000 چت قبرے گھوڑوں کا لشکر تیار کیا. عیسائی نے کہا تھا کہ معتصم تمہارے لیے چت قبرے گھوڑے پر بیٹھ کر آئے گا. اس نے 12,000 چت قبرے گھوڑوں کا لشکر تیار کیا اور پورے لشکر کو لے کر عموریہ پہنچا. جب وہاں پہنچا عیسائیوں کو جب پتہ چلا تو وہ تھر تھر کانپنے لگے، اس لیے کہ دیکھیں ویسے ہی مسلمانوں کی جو دھاک ہے نا، جو رعب ہے، وہ حضرت عمر کے زمانے ہی سے عیسائیوں کے دل میں بیٹھ گیا. تو ان کو پتہ چلا کہ معتصم تو بہت بڑا لشکر لے کر آیا ہے. تو انہوں نے کیا کیا، وہ قلعے میں بند ہو گئے. اب جب وہ قلعے میں بند ہو گئے، معتصم نے کئی دن انتظار کیا کہ وہ نکلے، لیکن وہ نکلنے کو تیار نہیں، اس لیے کہ انہیں پتا تھا کہ اگر نکلیں گے تو مار کھانی ہے، نکلیں گے تو ہمارا قتل ہونا ہے. تو معتصم نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی، کسی نے کوئی رائے دی، کسی نے کہا کہ بھائی فصل پکنے کے زمانہ جب آئے گا تو یہ لوگ اپنے قلعوں سے باہر نکلیں گے، چونکہ ان کی فصلیں خراب ہو جائے گی اگر نہیں نکلیں گے، تو اس وقت ہم ان پر حملہ کر دیں گے. معتصم نے کہا کہ ٹھیک ہے صبح فیصلہ ہوگا اس کا. بہرحال ہوا یہ کہ رات اسلامی جو بادشاہ ہوتے تھے، مسلمان بادشاہ، وہ ان کی عادت یہ تھی کہ وہ اپنے لوگوں میں چکر لگایا کرتے تھے بھیس بدل کر، تاکہ پہچان نہ سکے کوئی، اور اپنے لوگوں کے احوال کو معلوم کر سکے کہ کیا چل رہا ہے ہماری فوج میں، کیا چل رہا ہے ہمارے شہر میں. آج کل کے بادشاہوں کی طرح نہیں تھے کہ عیاشی میں پڑے ہوئے، وہ چکر لگایا کرتے تھے. اب معتصم باللہ رات کے وقت اپنے مسلمانوں کے خیمے پر چکر لگا رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ ایک غلام، حبشی غلام، چہرہ کالا سیاہ مسلمان، وہ تلوار بنا رہا ہے اور تلوار لوہے کیا نام ہے، ہتھوڑا تلوار پر مار رہا ہے. اس نے ہتھوڑا تلوار پر مارتے ہوئے کہا علی رأس المعتصم، علی رأس المعتصم، کہ معتصم کے سر پر یہ ہتھوڑا. اب ظاہر سی بات ہے اپنی فوج کا اور ایک غلام، اور وہ ایسا کہے امیر المومنین کے بارے میں، تو معتصم کو تو لگا کہ یہ کیا. اور اس کے سامنے جو غلام کے سامنے جو بیٹھا ہوا تھا ایک شخص، اس نے کہا کہ تم یہ کیا کہہ رہے ہو امیر المومنین کے بارے میں. بہرحال معتصم نے کہا کہ اپنے کچھ فوجی تھے اس کے ساتھ، اس نے کہا کہ اس خیمے پر نظر رکھو، صبح اس کو لے کر آنا میرے پاس. صبح معتصم نے بلایا اس غلام کو اور کہا کہ رات میں نے کچھ تیری زبان سے کچھ باتیں سنی. تو اس نے دیکھیں وہ بھی سچا تھا، غلام تھا لیکن سچا تھا، اس کے دل میں ایک تڑپ تھی. اس نے کہا کہ آپ نے جو کچھ سنا صحیح سنا ہے، آپ نے جو کچھ سنا، آپ نے جو کچھ دیکھا صحیح دیکھا ہے، اور ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک ہتھوڑا ہو تو علی رأس المعتصم، معتصم کے سر پر میں ماروں گا. کیوں؟ معتصم نے کہا کہ کیوں، مجھ سے کیا غلطی ہے؟ اس نے کہا کہ تمہاری عقل ماری گئی، ہماری مظلوم عورتیں، ہمارے بچے اس شہر کے اندر پریشان ہیں، ان پر ظلم ہو رہا ہے، اور تم یہ فصل پکنے کے انتظار میں ہو. مجھے کمانڈر بنا دو، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یقین رکھتا ہوں، امید رکھتا ہوں کہ اللہ میرے ہاتھوں پر فتح نصیب فرمائیں گے. معتصم بھی معتصم تھا، اس کو تو اصلاح مقصود تھی، کوئی ایسے نہیں. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم نے تمہیں کمانڈر بنایا. جب اسے کمانڈر بنایا گیا، عجیب
وہ اس نے حملہ کر دیا، قلعہ فتح ہوا، قلعے کے اندر وہ داخل ہوئے۔ سب سے پہلے جب شہر میں داخل ہوئے تو معتصم نے اس شخص کو، اس عورت کے پاس گیا جس نے آواز دی سی واہ معتصمہ، معتصم تم کہاں ہو؟ اور اس عورت کو اپنے ساتھ لیا۔ اس نے کہا لبیک یا اختہ، میری بہن میں حاضر ہوں۔ اور اس نے کہا کہ لے جا مجھے، کس عیسائی نے تجھے پریشان کیا تھا، کس عیسائی نے تیرے چہرے پر تھپڑ رسید کی تھی؟ ایک مظلوم عورت کی آواز پر وہ کہاں سے چلا اور کہاں پہنچا۔ آج دیکھیں مسلمان بادشاہ سوئے ہوئے ہیں، ہماری مظلوم عورتیں، ہمارے مظلوم بچے، ہمارے مظلوم مرد کیسے قتل ہو رہے ہیں، فلسطین میں، غزہ میں کیسا ان پر ظلم ہو رہا ہے۔ لیکن یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے۔ دیکھیں اللہ کو اپنے دین کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا دین، اللہ کو اپنے گھر کی حفاظت کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ میری خوش قسمتی ہے، آپ کی خوش قسمتی ہے کہ اگر ہم اللہ کے دین کے لیے کام آ جائیں۔ فلسطین کے لوگ اللہ کے دین کے لیے، بیت المقدس کی حفاظت کے لیے، سرزمین فلسطین کی حفاظت کے لیے جان دے رہے ہیں، اور ان کا ارادہ ہے، ان کا یقین ہے، وہ مرتے دم تک جان دیتے رہیں گے۔ اسلامی بادشاہ، اسلامی ملکوں کے بادشاہ اگر نہیں دے رہے ہیں، اگر ان کی مدد نہیں کر رہے ہیں، یہ ان کی بہت بڑی محرومی ہے۔ انہیں سوچنا چاہیے، اور مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ وہ معتصم جو ایک عورت کی آواز پر اتنا بڑا لشکر لے کر وہاں پہنچا تھا، کل اس معتصم کے سامنے مجھے بھی کھڑا ہونا ہے، آپ کو بھی کھڑا ہونا ہے۔ کل اس معتصم کے سامنے اسلامی بادشاہوں کو بھی کھڑا ہونا ہے، مسلم بادشاہوں کو بھی کھڑا ہونا ہے۔ اللہ انہیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بس میں کیا ہے، آپ کے بس میں کیا ہے؟ جو کچھ ہو سکے ہم اپنے بس میں جو کچھ ہو سکے وہ مظلومین کی مدد کے لیے ہم کریں۔ اگر وہاں کچھ صدقات بھیج سکتے ہوں، کچھ اپنا مال و دولت بھیج سکتے ہو ہم بھیجیں۔ اگر اپنی دعا تو ہر شخص کو کرنا ہی ہے ان کے لیے، لیکن جو کچھ اپنے سے جانی مالی خدمت ہو سکے وہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم میں ایسے غیور بادشاہ اور ایسے طاقتور اور ایسے مسلمانوں کا ہمدرد، مسلمانوں کا درد رکھنے والے بادشاہ ہم میں پیدا فرمائے۔ صلی اللہ علی النبی الامی الکریم۔